محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، رجب کا چاند نظر آ گیا۔ رجب کے ساتھ ہمارے بہت سے خوبصورت واقعات متعلق ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں کے واقعات میں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سورہ اسراء ہے، کیونکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ بندے تو سارے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ، عبد ہی فرمایا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، کہتے ہیں عبد الگ شے ہے، عبدہ الگ شے ہے، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں، رجب کے مہینے میں 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، معراج شریف ہوئی۔ آج میں نے دیکھا، سوچا کہ میں کیا بیان کروں گا، تو میرے دل میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے جمعے کے تقریروں میں، جمعے کے خطابات میں اور ذکر کی مجلسوں میں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا آج میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو ان آیات کی تفسیر لکھی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دوں۔ ارشاد یہ فرمایا، میں نے آیتیں پڑھ دی، ان کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا۔ فرماتے ہیں معراج جسمانی کے عقلی دلائل، معراج جسمانی کے ہمیں ہمارا عقیدہ، تمام اہل سنت کا عقیدہ متفقہ طور پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معراج شریف ہوئی ہے بے جسدہ شریف، یعنی اپنا یہ جسمانی جو مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود ہے، اس وجود سے، اس جسمانی وجود سے
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ چاروں جمعے میں معراج شریف پر ہی پڑھاؤں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بے شمار معجزے ہیں حضور کے۔ قرآن مجید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اور معراج کس طرح اس انصری جسم کے ساتھ آپ نے معراج فرمایا صرف ایک رات کے محدود حصے میں اپنے مخصوص ترین اور مقرب ترین بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور فرمایا اس سفر کی غرض کیا تھی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میں اس میں اشارہ یہ فرمایا کہ حاصل جس کا یہ ہے کہ خود اس سفر میں یا بیت المقدس سے آگے کہیں اور لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان نشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھلائے، اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہدہ کرائے، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ فرماتے ہیں علماء کی اصطلاح میں مکے سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرار، اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیاحت کو معراج کہتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعے کو ایک ہی لفظ اسراء یا معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ معراج شریف کی احادیث تقریباً 30 صحابہ سے منقول ہیں، جن میں معراج اور اسراء کے واقعات بسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ معراج حالت بیداری میں ہوئی، معراج حالت بیداری میں ہوئی، یعنی خواب نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج حالت بیداری میں ہوئی، جاگتے جسم انصری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ فرمایا کہ صرف فرماتے ہیں کہ واقعہ اسراء اور معراج کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خواب میں ہے، لیکن نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار معراج ہوئی، لیکن جس انصری کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ معراج ہوئی۔ اور معراج کے بارے میں اللہ اکبر فرمایا کیا باتیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معراج کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ مکہ سے غائب ہی کہاں ہوئے؟ اور شداد ابن اوس وغیرہ کی روایت کے موافق بعض صحابہ کا یہ دریافت کرنا کیا معنی رکھتا ہے کہ رات میں قیام گاہ پر تلاش کیا گیا، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ ہمارے نزدیک اسرا بعبدہ کہ یہ معنی لینا کہ خدا اپنے بندے کو خواب میں یا ماد روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس لے گیا، فرمایا یہ اس کے مشابہ ہے کہ کوئی شخص فاسر بے عبادی کے یہ معنی لینے لگے کہ اے موسیٰ میرے بندوں بس بنی اسرائیل کو خواب میں یا ماد روحانی طور پر لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر
یہ مبارک سفر جو ہے یہ بیداری میں بجسد شریف واقعہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں آج تک کوئی دلیل اس کی پیش نہیں کی گئی کہ آسمان واقع میں کوئی شے موجود نہیں۔ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر دیا جائے کہ یہ نیل گونی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے فی الحقیقت آسمان نہیں ہے، تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نیل گونی رنگ سے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ذرا غور سے سنتے رہیں، میں حضرت کے ارشادات آپ کو سنا رہا ہوں جان بوجھ کر۔ یہ بات میں زبانی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا برکت کے لیے، جیسے حضرت لاہوری کیا کرتے تھے آج میں یہی کرتا ہوں، کہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا تو تمام حکمات تسلیم کرتے ہیں کہ سرعت حرکت کے لیے کوئی حد نہیں۔ اب سے 100 برس پیشتر تو ہوائی جہاز کے ذریعے پرواز کر سکیں گے۔ اسٹیم، قوت کہربائیہ کے یہ کرشمے کسی نے نہیں دیکھے۔ کرۂ نار تو آج کل ایک لفظ بے معنی ہے۔ ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت برودت کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگا دیے گئے ہیں جو اڑنے والوں کی زمہریر سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال ہے۔ خالق کی نے بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں؟ روشنی کی شعاع 1 منٹ میں کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں گرتی ہے، اور اس تیزی کے ساتھ سیر و سفر میں پہاڑ بھی سامنے آ جائیں تو پرے کا کے برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، کیا وہ قادر مطلق اپنے حبیب کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلیں اور حفاظت اور آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا؟ جس جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت و تکریم کے ساتھ چشم زدن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکیں۔ شاید اسی لیے واقعہ اسراء کا بیان ان لفظوں کے ساتھ شروع ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تاکہ جو لوگ کوتاہ نظر اور بے وقوف ہیں وہ اس اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کو اپنے وہم و تخمین کی 4 دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی گستاخیوں اور عقلی ترک تازیوں پر شرمائیں۔ آگے فرماتے ہیں، یہ جامی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاز پر باید انداختن۔ کہتے ہیں ہر جگہ گھوڑا اپنا نہیں دوڑانا چاہیے، کبھی کبھی اپنی سپر کو، اپنی ڈھال کو نیچے بھی گرا دینا چاہیے۔ بس فرمایا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جس کا حضرت نے ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، اور معراج شریف کیسی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا سے کہاں تک پہنچے؟ عرش و اللہ تک اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دی عرش و اللہ تک کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کو بھی دیکھا۔ وہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ عین بیت اللہ شریف کے اوپر یہ بیت اللہ شریف عین نیچے ہے بیت المعمور کے۔ تو بیت المعمور اوپر فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا بیت المعمور ہے، اور ہمارا بیت اللہ ہمارا ہے انسانوں کا، اور وہاں فرشتوں کا بیت المعمور۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں بھی پہنچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر فرمائی، دوزخ کے حالات بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھے۔ یہ سارے انعامات، اور ایک ایسا وقت آیا جس کو جامی نے حضرت کیا خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے، جامی کہتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں مولانا جامی کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آخری منزل تھی کس کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری منزل کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا۔ اب سدرۃ المنتہا پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آؤ نا آگے بھی چلیں۔ انہوں نے کہا آؤ آگے بھی چلیں، تو حضور تو جبریل کیا کہیں، اگر یک سرے موئے برتر قدم، اگر میں ایک قدم بھی اس سے آگے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تجلی سوئے تو تجلا برسوزد کرم، تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے میرے سارے پر جلا دے گی، میں نہیں اوپر جا سکتا۔ یہ آپ کی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یکسر موئے برتر پرم تو بسوزے تو تجلا بسوزد پرم، میرے سارے پر جل جائیں۔ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، عرش و اللہ تک کا پہنچے، اور وہ کسی نے پتہ ہے کیا کہا اسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے کیا انعام عطا فرمایا؟ یہ انعام عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ ایک وہ نبی ہے جس کا مکان ہے، اور ایک وہ خدا جس کا مکان نہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لامکان میں پہنچے جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا۔ یہ شان ہے ہمارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ بھائی اتنے بڑے عظیم انسان، اتنے بڑے عظیم پیغمبر جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر الحمدللہ ہر مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی اسلام کا کوئی جذبہ ہے یا کوئی تھوڑا سا بھی دل کے اندر کوئی محبت ہے اسلام کی اور دین کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی اس کا سر جھک جاتا ہے۔ بہت باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بات کرتے رہیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آخری بات میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بات میں 1 منٹ میں آپ کو سنا دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہان میں پھیلایا، سارے جہان میں پھیلایا، آج صورتحال یہ ہے کہ کفر ہمارے اوپر غالب ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اسلام کے غلبے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسلام کے غلبے کے لیے گزاری۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اب ساری زندگیاں اپنی اس پر لگا دیں کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کا دین اونچا ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ آج صورتحال دیکھ لیں، آج کفر ہم پر غالب ہے۔ آج ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے۔ جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، کس بات کو سمجھ لو، آج پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی بن گیا ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاؤ،
آج یہ پاکستان نہیں رہا، یہ امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہم سب امریکہ کے غلام ہیں، جو وہ چاہے ہم وہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو فضل فرما ہم پر، ہم اس ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے نکلیں اور طالبان کی حکومت قائم ہو جائے۔ وہ طالبان جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور وہ طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح پردہ کروانا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ نے کروایا، اسی طرح پردہ کروانا ہے جیسے ازواج مطہرات نے پردہ کیا، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ نے پردہ کیا، اسی طرح ہم اسلام چاہتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح کا اسلام چاہتے ہیں۔ دیکھو کتنا عظیم پیغمبر ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔